تھا ہر سو جمال یار، جہاں تک نظر گئی یہ کیفیت بھی بارہا مجھ سے گزر گئی۔ لیکن کسی عاشق سے پوچھو کہ ذکر کیا ہوتا ہے، اس کا ذکر یار ہی ہوتا ہے۔ تو کہہ دے کہ شرک ہے، کہنا نہیں، یہ یار تو اللہ سے ملاتا ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ سے ملاتا ہے۔ اس کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو پھر اللہ ہی یاد میں آتا ہے۔ اور حدیث بھی ہے کہ جب دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ تو ہم نے یہ آسان فارمولہ ہمیں حضور نے بتا دیا، حضور پاک، حضور پر نور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ جب دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ تو فارمولہ بتا دیا کہ تم یار کا ذکر رکھو، یار کو یاد رکھو، کیونکہ جب بھی اس کا ذکر ہوگا اس کو تم یاد رکھو گے تو اس سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو گے۔ یہ تو حدیث مبارکہ نے خود فارمولہ بتایا۔ جب ہم کہتے ہیں یا غوث اعظم، یا علی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ غوث اعظم ہے جو رب کا محبوب ہے، یہ وہ علی ہے جو رب کا بہت محبوب ترین ہے۔ تو یاد تو پھر اللہ کی طرف گئی، ذکر تو اللہ کا ہوا۔ ویسے بھی الحمدللہ رب العالمین ہر چیز میں تو ذکر چھپا ہی اسی کا ہے۔ ہر جہان کی ہر چیز کو پال کے اس چیز کے اندر اپنا ذکر چھپا کے بیٹھ گیا۔ کہیں خود بیٹھ گیا، کہیں نام بٹھا دیا، کہیں کام بٹھا دیا۔ اب آدمی کوئی اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے چلتا پھرتا گلیوں میں دیکھا ہے۔ جناب عمر نے کہا کہ حضور یہ بات جو ہے یہ عجیب کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رانی فقد راء الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق ہی کو تو دیکھا ہے۔ تو بات یہ کہ حضور کا دیکھنا تو خدا کا دیکھنا، ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ اس کا نبی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، خالق ایک مخلوق بھی ہے، لیکن یہ مقام حاصل ہے کہ ان کا دیکھنا فقد راء الحق، وہ اللہ کا دیکھنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے۔ ویسے تو کوئی آنکھ اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی، یہ اس کا ایک جمال کا ایک پیکر ہے، مجموعہ جمال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ جب ہماری نظریں چہرائے والضحیٰ پہ جاتی ہیں تو پھر سیر ہو کے دیدار توحید سے آتی ہیں۔ یہی تو کمال ہے میرے مصطفیٰ۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھو، اپنی نسبتیں اور اپنے تعلق ان کو صحیح استوار رکھو۔ اللہ پاک تمہیں کامیابی عطا کرے۔